دیکھیں بی ٹی ایس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو مسلمان کا تعلق تو ان سے ختم ہو گیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ پھر آپ مسلمان ہیں، آپ کا اسلام سے تعلق ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ اگر تو آپ مسلمان ہیں تو پھر بی ٹی ایس آرمی جو کہ میں نے بتایا سراسر بے حیائی ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ایک اسٹریٹ فارورڈ دین ہے، یا تو آپ رائٹ سائڈ پر ہوں گے یا پھر آپ لیفٹ سائڈ پر، یہ بیچ والا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ منافقت کا کوئی سین نہیں ہے اسلام کہ آپ مسلمان تو ہیں، آپ مسلمان تو کہیں خود کو، لیکن بی ٹی ایس آرمی بھی کہیں، یعنی کہ آپ منافقت کر رہے ہیں۔ آپ کو دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہوگا، ایک راستہ جو کہ جنت کی طرف جا رہا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی لگژریز، اور دوسرا راستہ جو کہ بمشکل 60-70 سال کا ہے، جس میں آپ خود کو بے حیائی میں انوالو کر کے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک جملہ لگتا ہے نا آپ کو کہ میں بی ٹی ایس آرمی ہوں، اس پر آپ غور کریں نا تو آپ یہ جملہ اپنے والد صاحب کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے نہیں کہہ سکتی۔ کیا آپ ان کے سامنے کھول کر بیان کریں گی کہ میں ایک لڑکوں کے گروپ کو فالو کر رہی ہوں؟ شرم اور حیا کا تقاضا تو یہی ہوگا، آپ کی عزت نفس تو آپ کو منع ہی کرے گی کہ آپ اپنے بھائی یا اپنے باپ کے سامنے یہ جملہ نہ کہیں۔ تو جب یہ ہے ہی سراسر آپ کی حیا، آپ کی شرم کے خلاف ہے، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو بے حیائی کو پروموٹ کرے گی وہ کیا خود حیا والی ہوگی یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شک ہم بہت محبت کرتے ہیں، ان کی ناموس کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ جس محبت کا ہم بڑے فخر سے دعویٰ کرتے ہیں، یہ محبت اچانک کہاں غائب ہو جاتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سامنے آتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ کیوں ہم صرف نام کے عاشق رہ گئے ہیں؟ آخر مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ دیکھیں محبت کا دعویٰ ضرور کریں، لیکن جب پریکٹیکلی پرفارم کرنے کی باری آئے تو یہ نہ کہیں کہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بخشے بخشائے نہیں تھے؟ پھر انہوں نے کیوں نمازیں پڑھی؟ پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کروں۔ آبویسلی آپ نے کسی انسان کے سامنے تو نہیں جانا نا جو آپ کو اچھا ہو کے مجھے دھتکار دے گا کہ جاؤ جاؤ میں نے نہیں معاف کرنا۔ آپ نے تو اللہ کے سامنے جانا ہے، وہ اللہ جو آپ کو کہتا ہے کہ بندے تو میری طرف 1 قدم بڑھا، میں تیری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا، تو میری طرف آ، تو اپنے گناہوں کا اقرار کر، اور یہ اقرار کر کہ میں دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا اور میں نیک عمال کروں گا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، بے شک تیرا رب بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان۔ اور پھر آنسو بھی شرط نہیں، اللہ کہتا ہے کہ بس تجھے احساس سے شرمندگی ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو میں تیری توبہ کو جو نوجوان نماز سے بالکل دور ہے، کیا طریقہ ہے نماز کے قریب لانے کا؟ ان کو کیا ایسی چیزیں ان کو باتیں بتائی جائیں یا کیا کیا جائے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں؟ دیکھیں فرسٹ attempt to resolve a problem is to know that there is a problem. ٹھیک ہو گیا؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو نماز چھوڑنے سے کیا ہوگا۔ وہ اسلام میں نہیں رہیں گے، وہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ علماء تو بڑے سخت وعید ہیں مسلمان کو قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اور ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے، ایز اے نان مسلم ٹریٹ کیا جائے گا جو تو نماز کا ہی انکاری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جو اب نماز نہیں پڑھ رہے، سبحان اللہ، اللہ کی فرمایا کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں فرق ہے، وہ نماز ہے۔ فار ایگزامپل 2 کمرے ہیں، ان کے بیچ میں ایک دیوار فرق ہے، اگر دیوار کو ہٹا دیجیے تو ایک کمرہ بن جائے گا، ایک بن جائے، فرق ہے۔ اور علماء کے فتاوی ہیں اس پہ کہ یعنی جو نماز نہیں پڑھا اس کے دل میں کیا خیر و برکت ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد کس طرح